حضرت ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور آپ کے محبوب اور محبوب کے بیٹے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ وہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالی لے لے وہ بھی اسی کا ہے اور جو دے دے وہ بھی اسی کا ہے۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، کہ جو اللہ تعالیٰ لے لے وہ بھی اسی کا ہے اور جو دے دے وہ بھی اسی کا ہے، اسی کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ صبر کریں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں۔ صاحبزادی نے پھر پیغام بھیجا اور قسم دیتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اور کچھ دیگر افراد کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ بچے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے اسے اپنی گود میں بیٹھایا جبکہ اس کی جان بے چین اور مضطرب تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جذبہ شفقت ہے، یہ جذبہ محبت ہے، الفت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں اسے رکھا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ جن بندوں کے دلوں میں اللہ نے چاہا یہ جذبہ رحم ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم فرماتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر مہربان ہوتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ غم 4 طریقے سے منایا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا، دوسرا ہوتا ہے دل کا غمزدہ ہونا، افسردہ ہونا، دل کا اداس ہونا، روٹھ جانا، اور تیسرا ہوتا ہے ہاتھ سے، کہ آدمی ہاتھ سے سر کو پیٹے، آدمی ہاتھ سے کیا ہے کہ کپڑا کو پھاڑے، سر کو زمین پر لگائے، اور چوتھا کیا ہے کہ زبان سے قصہ کہانی کہہ کر کے، بیان کر کے اور اس طریقے سے چلائے روئے کہ ایک تماشا بن جائے، جس طریقے سے ہمارے شیعہ حضرات اہو بکا کرتے ہیں اور محرم کے ایام میں سینہ پیٹتے ہیں اور کپڑے پھاڑتے ہیں، چھری مارتے ہیں۔ تو 2 چیز دین اسلام میں جائز نہیں ہے، ایک تو نوحہ کرنا، کپڑے پھاڑنا، سینہ پیٹنا، سر پٹکنا، اور دوسری کیا ہے کہ قصہ کہانی بیان کر کے خوب چیخنا، چلانا، رونا اور ایسا کرنا ویسا کرنا، یہ دین اسلام میں جائز نہیں ہے۔ 2 چیزیں جو جائز ہے وہ ہے آنکھوں کا اشکبار ہو جانا، آنکھوں سے آنسو کا ٹپک آنا، اور دوسرا کیا ہے کہ دل کا رنجیدہ ہونا، افسردہ ہونا، دل کا اداس ہو جانا۔ تو یہ اس طرح کا غم اگر ہو جاتا ہے تو یہ جائز ہے۔ انتقال کے وقت تمام رشتہ داروں کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، تاہم جنازے میں شرکت بطور کفایہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ کوشش کریں کہ جنازے میں زیادہ سے زیادہ افراد اور اشخاص جمع ہوں، اور کہیں کہیں اس طرح کا ماحول بنا ہوتا ہے کہ کہیں ایک محلے میں کسی ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اب پورے شہر میں پرچہ بانٹا جاتا ہے، پورے شہر میں مسجد اعلان کروایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے کیا ہے کہ شور و ہنگامہ کی کیفیت ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل تو آسان ہے، موبائل کا زمانہ ہے، انتقال کسی کا ہوتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے کیا ہے کہ سب کو خبر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بہتر طریقہ نہیں ہے کہ پورے شہر میں اور یہاں وہاں 10 کلو 20 کلو 30 کلومیٹر تک مسجد اعلان کروایا جائے، یہ بہتر طریقہ نہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ہاں، محلے کی جو مسجد ہے اس میں اعلان ہو جائے تاکہ محلے کے سب لوگوں کو خبر پہنچ جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اس کا کہیں کوئی اعلان نہیں ہوا، بس خاموشی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تین آدمی اٹھا کر کے جنازہ کو لے جا رہے ہیں۔ راستے میں ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ لیے، وہ آ کر کے کاندھا لگا دیے اور پہنچ گئے۔ اگر ایسا ہوتا کہ پورے شہر میں ڈنکا پیٹا جاتا، اعلان کیا جاتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا پورا مکہ اور مدینہ سب جگہ کیا ہے کہ اعلان کروایا جاتا۔ تو اس لیے یہ رسم و رواج کو ختم کرنا چاہیے کہ روح قریب ہو کہ نکل جائے گی تو اس کے پاس اچھے لوگوں کو بیٹھانا چاہیے، اور وہ لوگ کیا ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھیں، اس کو نہیں کہیں پڑھنے کے لیے بلکہ وہ خود پڑھیں تاکہ وہ آسانی سے سن کر کے پڑھ لے۔ اس کو اگر آپ کہیں گے پڑھنے کے لیے، اگر وہ انکار کر دے تو پھر معاملہ بہت خطرناک ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو پڑھنے کے لیے نہیں کہیں، خود وہاں پر لوگ پڑھیں تاکہ وہ سن کر کے پڑھ لے۔ جب پڑھ لے تو پھر آدمی خاموش ہو جائے، جو لوگ وہاں بیٹھے شور و ہنگامہ نہ کریں۔ ایک غلط رواج ہے کہ گھر والے پکڑ کے یہ کون ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ کون ہے، یہ بیٹی ہے، یہ کون ہے، اور اس طریقے سے سب کو پکڑ کے اور رلاتے ہیں وہاں اور سب کو یہ کرواتے ہیں۔ تو وہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، اس وقت میں مرنے والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرئ تبکی عند قبر فقال اتق اللہ واصبری فقالت إليك أني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ مجھ سے دور ہو جا، تجھے مصیبت نہیں پہنچی ہے جو مجھے مصیبت پہنچی ہے، تو کیا جانے گا میری مصیبت کے بارے میں۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا، اس لیے اس طرح کی باتیں بکری کہہ دی۔ بعد میں جب اس کو بتایا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ خوفزدہ ہو گئی، دوڑتے بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو دروازہ پر کوئی نگراں نہیں تھا۔ جس طریقے سے آج کل نگراں پر نگراں ہوتا ہے، کوئی بڑے مولانا ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، تو اس سے ملنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی بات پوچھنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی بواب، واچ مین، باڈی گارڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا جو کسی سے ملنے میں رکاوٹ بنے۔ ہر ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے وقت دیا کرتے تھے، تو لہٰذا آج کے لوگوں کو بھی اور خود بھی عوام کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اور ان سے بھی کیا ہے کہ کچھ باتیں کر لینی چاہیے۔ تو وہ دوڑتے ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی تو دیکھا کہ وہاں کوئی واچ مین نہیں ہے۔ فوراً وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے معافی تلافی کرنے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، انما الصبر عند الصدمة الاولى، کہ صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، یعنی پہلے وقت میں صبر کیا جائے، بعد میں تو صبر ہو ہی جاتا ہے۔ وفی روایت لمسلم تبکی علی صبی لہا، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ وہ عورت اپنے بچے کی قبر پر رو رہی تھی۔ اولاد کا ہونا نہ ہونا، فوت ہو جانا، تمام صورتیں آزمائش کی ہے۔ جس کے پاس اولاد ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے، اور جس کے پاس اولاد ہو اس کا انتقال ہو جائے اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ تو اولاد کی موجودگی میں اس کی تربیت صحیح سے کی جائے، تعلیم صحیح سے دیا جائے، اور معیشت کا معاملہ درپیش ہوتا ہے تو اسے اچھا ہنر سکھایا جائے، اور لوگ اولاد کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے اپنی آخرت بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دکھوں کے زخم دھیمے پڑ جاتے ہیں، مدھم ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان والے صدمے کے آغاز میں ہی صبر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ بھی
اس میں بیان ہے کہ عورت نے آپ کی شان کے شایان انداز اختیار نہیں کیا، لیکن آپ نے غصہ اور برہمی کا اظہار بھی نہیں فرمایا، نہ اسے سخت سست کہا، نہ اول فول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، بلکہ دوبارہ وہ سامنے آئی تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت فرما دی۔ تو اس لیے جو دین کے داعی ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے نرمی اور بردباری سے معاملہ کو حل کرنا چاہیے، اس کی کمی ہے۔ کاش ہمارے علماء اور اصحاب دعوت و تبلیغ بھی اس کو اپنائیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔